کہ بیعت ہونا بہت مبارک ہے، سنت عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ہوتے تھے، صحابہ کرام نے بھی خود بیعت کی ہے، صحابی عورتوں نے بھی خود بیعت کی ہے۔ اس لیے بیعت کرنا بہت زیادہ سنت کام ہے، مبارک کام ہے، اچھا کام ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا ارادہ کیا، اس پر میں آپ لوگوں کی مبارکبادی بھی دیتا ہوں۔ بہت اچھا ارادہ کیا ہے، سنت کی ادائیگی کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن جس بیعت ہونے کے لیے جس کو انتخاب کیا، پسند کیا، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے لیے تمہیں بہت بڑے اکابرین مشائخ، ہمارے بزرگان دین اس وقت دنیا میں موجود ہے، ان لوگوں سے بیعت ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کا اصرار ہے تو میں بیعت کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ بیعت ہونا صرف رسمی نہیں ہونا چاہیے، رواج کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ بیعت اس لیے ہوا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل بنایا ہے وہ خالص انہیں اپنی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے دل کو بنایا ہے کہ جس میں اللہ کی محبت ہو۔ اس کی جگہ پر ہم نے مال، دولت، دنیا کی زیب و زینت، اولاد، سب کی محبت اپنے دل میں پال رکھی ہے۔ اور جس گھر میں بہت سارے چوہے، مچھر، مکھی وغیرہ رہتے ہوں تو وہاں کوئی اچھا آدمی تو نہیں جا سکتا، نہیں رہ سکتا۔ تو جس دل میں ایسے گندے گندے خیال ہو تو وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک قیام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے بیعت ہو کر ہمیں اپنے دل میں یہ جو دنیا کی محبت ہے یا دنیا کی طرف میلان ہے، اس کو نکلنا ہے۔ اور یہ نکلے گا اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، دعا کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، تسبیحات وغیرہ پڑھنے سے۔ اس لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ بیعت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بیعت ہونا کچھ کرنے کے لیے ہو۔ حضرت فرماتے تھے یعنی کچھ کرنے کا مطلب یہ کہ تسبیحات وغیرہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، گناہ سے بچنا، اس کے لیے بیعت ہوتی ہے۔ اگر یہ کیا تو پھر بہت فائدہ ہوگا، اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا، جہاں سے ہوں گے وہی ہوں گے۔ بہرحال جن چیزوں سے توبہ کی جائے گی، جیسا ابھی ہم کہیں گے کہ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، اور یہ سب گناہ، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، اور یہ گناہ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے آج سے ہم توبہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ ایک مرتبہ تم کہو کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ تسبیحات پڑھنی ہے، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور درود شریف، جون سا بھی درود شریف یاد ہو۔ سب سے بہترین درود نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ درود ہے۔ بہرحال یہ 4 تسبیح ہے، صبح کو پڑھنی ہے، اور 4 تسبیح شام کو پڑھنی ہے۔ صبح کا مطلب فجر سے لے کر زوال ظہر تک، اور شام کی تسبیح زوال سے لے کر رات کو سونے تک، جب موقع مل جائے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوگا، دل میں طاقت آئے گی، شیطان کا اثر نہیں پہنچے گا، اور جو پہنچا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، کم سے کم پاؤ پارا، ہر مرد کو، ہر عورت کو روزانہ۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جتنی زیادہ پڑھو اتنا ثواب ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ دنیا میں پھنس گئے ہیں، اس وجہ سے پاؤ پارا تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد یاسین شریف پڑھ کر سلسلہ کے تمام مشائخ کو ثواب پہنچانا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کر کے اگر سوئیں تو بہت اچھا ہے۔ اور سونے کا معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ 4 قل پڑھا جائے،
آیت الکرسی پڑھی جائے، درود شریف 3 مرتبہ پڑھا جائے، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد بھی فرماتے ہیں، شیطان سے اور دشمنوں سے حفاظت بھی فرماتے ہیں، سیکیورٹی بھی ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو کرتے رہنا۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے جس چیز کی طرف زیادہ طبیعت لگے، درود شریف کی طرف طبیعت لگے تو درود شریف، استغفار کی طرف طبیعت لگے تو استغفار، لا الہ کی طرف طبیعت لگے، دل چاہے کہ لا الہ پڑھتا رہوں تو لا الہ، چلتے پھرتے گرنے کی ضرورت نہیں، پڑھتے رہو، جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت ملے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وهو لا إله إلا الله محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور ہو جائے گا تو توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ بیعت کی ہم نے سلاسل اربعہ میں حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سے اسماعیل کے ہاتھ پر۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول فرمائے، مشائخ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال کر اللہ تعالیٰ سچی اس کی محبت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، ہمارا ایمان کامل فرمائے، اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولمشايخي ولأحبابي ولأزواجي ولأولادي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین.